جس پہ آپ لوگوں کو آگاہ بھی کرنا تھا اور آپ سے بات چیت بھی کرنی تھی۔ گورنمنٹ آف سندھ آپ کو جیسا کہ علم میں ہے کہ اس بار بمپر کراپ فوڈ کی ہوئی تھی، گندم کی، جس میں سندھ کے پاس بھی بڑی بمپر کراپ تھی، پنجاب کے پاس بھی بمپر کراپ تھی، اور سب سے زیادہ گندم جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ گندم کی سپلائی جو ہے وہ پراپر طریقے چلتی رہے گی۔ لیکن جس طرح ہی یہ گندم اتری تو جو منافع خور یا ہولڈرز جو ہیں انہوں نے جو ہے گندم کو پروکیورمنٹ کی اور انہوں نے جو ہے اس کے اسٹاکس جو ہے اپنے پاس انہوں نے رکھنے شروع کیے، اور اس وقت جو گندم کی ویسے شارٹیج جو ہے، مطلب گندم کی مقدار بہت ہے لیکن وہ ان منافع خوروں نے اسٹور کی ہوئی ہے، ان کے پاس ہے۔ سرکاری پروکیورمنٹ اس بار بہت کم ہوئی، اور جو ٹارگیٹ رکھے گئے تھے سرکاری پروکیورمنٹ کے وہ کم سندھ میں بھی ہوئے اور پنجاب میں بھی ہوئے، اس پہ سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب بھی اس پہ ویجیلنٹ ہیں۔ سندھ حکومت نے پھر فیصلہ کیا کہ جی کریک ڈاؤن کریں، جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی صوبائی وزراء کے ہمراہ، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور گندم کے جو ہے وہ جو ذخائر، اضافی ذخائر جن لوگوں نے غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پہ رکھے ہوئے ہیں، جو ان کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، کچھ لوگوں کے پاس لائسنس ہوتے ہیں جن کے پاس بغیر لائسنس کے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے۔ اس میں 17 لاکھ ٹن جو ہے گندم ہم نے ریکور کی ہے حکومت سندھ نے اس کریک ڈاؤن کے بعد، اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے اس پہ جو ہے وہ حکومت سندھ نے یہ شروع کیا، اور 17 لاکھ ٹن ایک بہت بڑی مقدار ہے جو کہ حکومت سندھ نے اس کو ریکور کیا ہے مختلف ہولڈر سے۔ اور اس کے بعد جب وہ مارکیٹ میں، ہم نے اس کو بھی اس طرح کیا کہ ہم اس کو سرکار جو اس کو ضبط نہیں کر رہی، سرکار جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ سرکار ان کو کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا تھا اس کے ان کو پیسے دیے جائیں گے، نہیں کہ نہ کہ مارکیٹ ریٹس۔ یہ بھی میرے حساب سے سرکار نے ایک لینینٹ ویو رکھا تھوڑا کہ جی کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن ہم کسی کو بہت بڑی سزا بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کرے۔ تو جن لوگوں نے بھی غیر قانونی طور پر جو ہے اس طرح گندم رکھی ہوئی ہے، ان سے گزارش یہ کہ وہ اپنے سرکاری گوداموں میں دیں یا ان فیکٹریز تک پہنچائیں، ورنہ جو سرکار جو ایکشن لے گی پھر وہ سرکار کا ایکشن سخت ہوگا۔ تو جب یہ گندم واپس آئی جو ریکور کی، اس کے بعد 13 روپے پر کے جی جو ہے وہ ریٹ مارکیٹ میں ریڈیوس ہوا ہے گندم آٹے کا، جو کہ پہلے بڑھ چکے تھے، اس میں 13 روپے پر کے جی کو وہ ریڈیوس ہوا ہے۔ اور اس میں حکومت سندھ نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جی ہم کسی بھی صورت میں آٹے کی قیمت کو بڑھنے نہیں دینا، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مختلف فیکٹری اونر سے بھی بات کر رہے ہیں اور مختلف اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم گندم کو جو ہے وہ اس کی شارٹیج کو فیس کر سکیں۔ دوسرا اہم ایشو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ڈاکٹر آکاش کمار کو جو ہے کچھ شرپسندوں نے اور مختلف ان کے جو موٹیو سے انہوں نے ان کا قتل کیا، جس کی حکومت سندھ نے سختی سے اس کا نوٹس لیا، چیف منسٹر نے اور وزیر داخلہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور پولیس نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کارروائی کی اور 3 قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک قاتل کا نام ہے انیل، ایک کا رام چند اور ایک کا سریش۔ یہ تینوں قاتل جو ہیں یہ سندھ پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقد رقم، جبکہ واردات میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلوں کی نشاندہی بھی اس میں کی گئی، وہ بھی ریکور کی گئی ہیں۔ اور پولیس نے بہت ہی پرامپٹ ایکشن لیا، بہت ہی عمدہ ایکشن لیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ کارروائی عمل میں آئی۔ جن کا نقصان ہوا ہے، ظاہر ہے وہ نقصان واپس ان کا نہیں کیا جا سکتا، ایک قیمتی جان گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے جو اس طرح کی واردات کرتے، لیکن حکومت سندھ نے جیسا نوٹس لیا اور پولیس نے جس طریقے سے کارروائی کی، وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ گرفتار ہوئے۔ ابھی ان کے مزید جو ہے سہولت کار ان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں پولیس جاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ کراچی کے حساس اور پوش علاقوں میں سیکورٹی اور پولیس گشت مزید بڑھایا بھی جائے، اور ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ایک نہایت اہم ایشو ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ایک خطاب کے دوران ہمارے پاک افواج
کے جوانوں، ہمارے شہداء اور کے بارے میں کامنٹ کیا گیا، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ شہید اور جو غازی ہیں، یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج ہم جس طریقے سے سکون کے ساتھ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں کے پاس اس طرح کے جوان موجود نہیں ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں میں کے پاس سہولیت نہیں ہے، آج ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ کے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے باقی جگہوں پہ دیکھیں کہ جو ممالک جن کے پاس فورسز نہیں تھیں، آپ اگر میں مثال دے دیتا ہوں، آپ فلسطین کا آپ مثال دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کا مثال دیکھ لیں، کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم عورتوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، بزرگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اس طرح سے آرگنائز جو ہے وہ ان کی اپنی ملٹری نہیں تھی، اور ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ہمارے فوجی جوان، ہماری پاک افواج جس نے ہر محاذ میں پاکستان کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ریسنٹلی ہی جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس پاک بھارت جنگ میں جس طریقے سے ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے اور ہماری نیوی نے مشترکہ طور پہ کارروائیاں کی، اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کو عبرت ناک شکست دی، بھارت جو آپ کا بدترین دشمن، جس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کبھی وہ خود لڑتا ہے یا تو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو بھی عبرتناک شکست کسی اور نے نہیں دی، ہماری انہی افواج نے دی، ہماری انہی فورسز نے دی۔ اور وہ جوان جو کہ اپنے گھر سے جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے۔ ان شہداء کی فیملیز کی دل آزاری ہوئی ہے، نہ صرف اس شہداء کی فیملی کی دل آزاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر اس پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت ہی معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں، یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد وہ نہ وہ کہہ گئے ہوں، تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کبھی رواں بیانی میں یا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دی، اس کے الفاظ واپس دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس لے لیا۔ اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، اس کی آپ کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی رواں بیانی میں کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے، تو اگر میں کسی سے جو ہے وہ اپنے الفاظ واپس لے لوں، یا جن کی میں نے دل آزاری کی ہے ان کو اگر میں معذرت بھی کر لوں، تو اس سے میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایگو ایشو ہونا چاہیے۔ اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نہایت ہی اہم جز ہیں، اور وہ چند بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے رہنماؤں کو ان کے فالوئنگ ہے، ان کے لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو آپ کی گفتگو، انداز گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی منفی جو ہے وہ چیز نہ لیں۔ تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں، کیونکہ اس بیان سے کس کو فائدہ ہوا؟ آپ نے چلو بیان تو دے دیا، اچھا بیان دینے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کسی کو بھی کم زیادہ بولنے سے اگلے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ مطلب جو شہداء کا رتبہ ہے، آج بھی شہداء کا رتبہ سب سے عظیم ہے۔ آج بھی جو ہمارے شہداء ہیں
وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. آج بھی ہمارے غازی جو ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. تو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا, نہ ہی ان کے رتبے میں کوئی اثر پڑے گا. لیکن خوش کون ہوگا آپ کے اس بیان کے بعد؟ بھارت میں کس طریقے سے اس کو شہ سرخیاں ملی, انڈین میڈیا نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اچھالا, اور کس طریقے سے کس کو فائدہ ہوا. اور اس وقت جب آپ کے پاس پورے خطے میں جو پوزیشن چل رہی ہے, یا پاکستان کے اندرونی بھی کچھ چیلنجز چل رہے ہیں, اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسیز سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. ہمارے پاس وہ پراکسیز یا طالبان کی پراکسیز سے, یا طالبان سے جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں, یا بی ایل اے سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں, تو یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں ہماری فورسز کی, اس میں تو ہمیں ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے کہ ہم پوری قوم یونائٹڈ ہے, اور ہم ہیں یونائٹڈ, اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں. جب پاک بھارت جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہر آدمی میں سمجھتا ہوں مجاہد تھا. میں تو کہوں 22 کروڑ عوام ہمارے غازی تھے, جو نوجوان بچے اس پاک بھارت لڑائی کے دوران سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اور اگر بھارت میں تنقید کر رہے تھے یا بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے, بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر رہے تھے, وہ سارے غازی ہیں ہمارے. وہ مائیں جو گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے, چاہے وہ سویلین کی مائیں ہوں چاہے وہ فوجی جوانوں کی مائیں ہوں, سب دعائیں کر رہے تھے اپنے ملک کے ان فوجی جوانوں کے لیے, اپنے ایئر فورس کے جوانوں کے لیے. وہ سب دعا, وہ سب غازی ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے. تو آپ جب ہم پوری قوم ایک ہو گئے تھے, اور ہم ایک ہیں, اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستانی قوم ایک رہے گی, تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ کو پورا آئینی اختیار ہے کہ آپ اپنا رائے رکھ سکتے ہیں. آپ کو کسی رجیم پہ اعتراض ہے تو آپ کسی رجیم کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان شہداء کو, وہ شہداء کیونکہ شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے, اپنی جان دینا ایک بہت بڑی چیز ہے. انسان کو اتنی سی چوٹ جب لگتی ہے تب انسان جو ہے کیا تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے, اور پھر اس تکلیف کے لیے کس طرح ہاسپٹلز میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اپنی جان قیمتی ہوتی ہے. ہم سارا دن جو بھی لوگ ہمارے مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جان کے لیے, اپنے اولاد کی جان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ماں اور کوئی بہن, کوئی باپ, کوئی بچہ, کوئی بھائی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں, لوگ اس سے بہتر کاروبار بھی کر سکتے ہیں. وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ وطن کی مٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اس مٹی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کا مقصد وہ نہ ہو, اگر کہہ بھی دیا ہو تو اس کو واپس لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس, ہمیں اس وقت اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو دیکھنا ہے, اور ایک قوم بن کے ہم گلدستہ ہیں, پوری قوم ایک گلدستہ ہے. ہم سب ایک ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم ہیں ایک قوم, ہماری پہچان ایک قوم ہے. جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہی تھی, یہ میرے صحافی بھائی سارے بیٹھے ہوئے, ہم سب اسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے نا. واللہ عالم کسی کو کوئی خوف تھا, کسی کو کوئی ڈر تھا, آپ سب ایک جذبہ تھا, ایک جذبہ تھا, ایک دعائیں بھی ہو رہی تھیں اور دوائیں بھی ہو رہی تھیں. ہر کوئی اپنے اپنے رول پلے کر رہا تھا. کوئی واٹس ایپ گروپ پہ کر رہا تھا, آپ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوئی سوشل میڈیا پہ کر رہا تھا, کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ کر رہا تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. تو ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا. ہماری پوری قوم نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو ہمارا جذبہ وہی ہونا چاہیے, اور ہمیں ایسے کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے آپ کسی بھی ان شہداء کے لیے اس طرح کے ریمارکس دیں. اور میں نے پھر کہا کہ ان بیانوں سے کسی شہید کے رتبے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن ایک میسج برا جاتا ہے. ہمیں ہمارے اختلافات میں نے کہا ہیں, جب ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی, بڑے وبانگ دہل کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس کی مخالفت کی, بڑے وبانگ دہل کی. ڈکٹیٹروں کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی.
ڈکٹیٹروں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے کھل کے موقف رکھا، لیکن کبھی بھی ادارے کو، فوج کو اور خاص خصوصی طور پر اپنے شہداء کو کسی بھی حال میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں سوچ بتاؤں کہ وہ ڈیووس میں تھے، ایک بھارتی جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے، ایک بھارتی صحافی نے ان سے پوچھا پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہی از مائی پرائم منسٹر، وہ میرے پرائم منسٹر ہیں، میں اس کے بارے میں کسی اور ملک میں یہ بات نہیں کروں گا، میں اپنے ملک میں بات کروں گا اگر مجھے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کرنی ہو۔ تو یہ ہونا چاہیے سوچ کا طریقہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی پیغام کس طرح دینا چاہ رہے ہیں، یہ میچورٹی ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ اپنے اداروں سے جذبہ سے محبت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کے خلاف جدوجہد کی، مارشل لا کے خلاف جدوجہد کی، پرویز مشرف کے اس ایل ایف او کے خلاف جدوجہد کی جس میں کچھ پارٹیوں نے ایل ایف او کو سپورٹ بھی کیا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے پرویز مشرف کو یہ بھی کہا کہ آپ وردی میں بھی رہیں اور صدر بھی بنے رہیں۔ کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اس میں؟ ابھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جا سکتا ہے کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے پرویز مشرف کو یہ کہا کہ جی وردی میں بھی رہیں اور آپ ساتھ میں صدارتی عہدہ بھی سنبھالیں۔ پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، ایل ایف او کی، جو 17th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن مطلب بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ آمریت کی مخالفت کرنا کوئی کسی بھی جمہوری آدمی کے لیے کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن آپ کسی ادارے کو اس طرح کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں اور خصوصی طور پر ان کے شہداء کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے ہمارا دشمن خوش ہو، ہمارے دشمنوں کو کوئی موقع ملے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے لیے بہت زیادہ عزت ہے، بہت قابل احترام ہے، اور ان سے اپیل ہے اور پوری قوم کی ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ ایک قومی لیڈر کا آپ کے پاس ایک ہے، آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، آپ برائے مہربانی یہ آپ سمجھیں کہ یہ سب کی اپیل پہ آپ اپنے بیانات کو واپس لیں اور ہمیں آگے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی قوم کو مضبوط کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اور وہ ادارے جو اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسلامک ورلڈ میں الحمدللہ پاکستان ہی واحد ملک ہے جس میں کوئی میلی آنکھ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کہ اس ملک کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت دی، کیونکہ اس ملک کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی، اس ملک کے پاس الحمدللہ بہترین آرمی ہے، بہترین ایئر فورس ہے، بہترین نیوی ہے۔ ہماری ایئر فورس نے جس طریقے سے بھارت کے رائفل جہاز گرائے اور بھارت کو عبرتناک اور دردناک شکست دی، آج دن تک بھارت اس شوق سے نکل نہیں سکا۔ تو یہ ہماری فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، یہ ہمارے فوجی جوان ہمارے بھائی ہیں، ان پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ یہ اگر سیاچین میں جو ہے وہ اپنے اس مائنس اس ٹیمپریچر میں جا کے بندوق لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ صرف تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ یہی لوگ اگر مختلف جگہوں پہ سخت گرمیوں میں، اگر ریگستان میں، تھر کے ڈیزرٹ میں یا کہیں اور چولستان میں یہ بندوق لے کے کھڑے ہیں تو یہ تنخواہوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہ اس جذبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے، اس جذبے کے لیے ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہم ساتھ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ باقی یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، ہمیں سب کو مل کے، کوئی بھی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ جی کہ ہم لوگوں اپنی لائنز کراس کر لیں، ہمیں سب کو مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ملک میں مسائل ہیں، ملک میں چیلنجز ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت کس طریقے سے آپ کے ہر فرنٹ پہ جو ہے پراکسیز مختلف ممالک کی آپ کو شکست دینے کے لیے دو چار ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو شکست ملے، لیکن الحمدللہ جس طریقے سے آپ کی اور ہماری فورسز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، سب نے مل کے کرنا ہے۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، سب نے مل کے، ہماری بزنس کمیونٹی کی بھی، ہمارے فلنتھراپسٹ نے، سب نے مل کے اس پاکستان کو آگے کر کے لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہیں۔ ہم اس کو ڈیویژن میں چھوڑ دیں کہ کوئی کون سی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، میں یہ بھی نہ چھوڑوں کہ جی آپ ایم کیو ایم کے ساتھ میرے اختلاف کتنے ہیں، میری پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، یا کسی جماعت اسلامی کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، سب کو ایک سائڈ پہ ہم رکھ دیں۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز میں ہمیں سب نے ایک ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاست ہوتی رہے گی، اختلافات ہوتے رہیں گے، ہماری آپس میں تلخیاں بھی ہوتی رہیں گی، کبھی اقتدار ہمیں ملے گا، کبھی اقتدار نہیں ملے گا، جب بھی اقتدار نہ ملے اور ملے، لیکن ہماری سوچ کم از کم اپنے سینسیٹیو چیزوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ایک ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب کی اس تقریر کے بعد مولانا صاحب کے اوپر
آتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے. شاید مولانا صاحب ناراض ہیں تو وفاقی سرکار کو ان سے نیگوسیشن کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو کہا کہ مولانا صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے، اور انہوں نے ایک چیز کی جس کی میں نے پوری تمہید باندھی کہ جی بہتر ہے، میری ان سے گزارش ہے، التجا ہے اور ایک عزت کا رشتہ ہے کہ وہ اپنے بیان کو واپس لیں. میرے خیال سے اس سے ان کے قدوکات میں اور اضافہ ہوگا. سر قوم مہنگائی سے بہت پریشان ہے اور یہ بھی منتظر ہے کہ کل وزیر اعظم ایک اور پیٹرول بم نہ گرا دیں، تو اس حوالے سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم کریں یا کل اضافہ نہ کریں، کچھ کہیں گے؟ دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں اور انٹرنیشنل حالات میں سب کو کڑی نظر رکھنی چاہیے. مجھے یہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے، لیکن مجھے یہ اتنازع ہے جو بھی فیصلے کریں گے وہ قوم کے اور ملک کی اکانومی کو دیکھ کر کریں گے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول گرے گا تو ضروری طور پہ ہے کہ پاکستان بھی اس کو ان قیمتوں کو ریڈیوس کرے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی اور مزید گلف میں ٹینشن ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو اگر مہنگا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی جیب میں سے بھرے. اور جو بھی آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ساتھ فلیکچویٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ یا بڑھ رہی ہے یا کم بڑھ رہی ہے تو ان کو بھی بڑھانا پڑتا ہے، جب کم ہو رہی ہے تو ان کو بھی کم کرنا پڑتا ہے. شدید صاحب یہ بتائیں کہ کل جو ہے ملرز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کراچی پریس کلب میں، انہوں نے یہ کہا ہے سندھ حکومت کے بارے میں انہوں نے کم اور پنجاب حکومت کے بارے میں زیادہ کہا ہے کہ انہوں نے گندم کی غلط پالیسی دی، جس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ 46 لاکھ گندم کی جو ہے بوریاں وہ وہاں سے کسر کر افغانستان. کل وہ ملرز نے پریس کانفرنس کی. اور دوسری چھوٹی بات ہے آپ کے پیچھے تھوڑا 4 قدموں کے بعد باروٹا پیلس آتا ہے، اس میں ایک پٹیشن آئی ہے آپ کے ساتھ قاسم نبی صاحب ہیں، ان کی امی کا نام بھی ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک پٹیشن داخل کی ہے کہ وہاں پر باروٹا پیلس کے قریب ایک تعمیرات ہو رہی ہے جو کہ باروٹا پیلس کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچا رہی ہے. آج مختلف اخباروں میں رپورٹ بھی ہوا ہے. جی اس بارے میں آپ کچھ بتائیے. جی ارباب صاحب، جہاں تک آپ نے بات کی پہلی والی، اور اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ملرز جو ہیں، پنجاب گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائی، سندھ گورنمنٹ اپنی پالیسی بنائی، اور اس میں یہی تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے تو بہت زیادہ میں سمجھتا لینینٹ پالیسی بنائی. ہم نے کسان کارڈ کے ذریعے لوگوں کو کھاد بھی مفت میں دی، ہم نے بیج بھی مفت میں دیا تاکہ لوگ کو انکریج کریں. پھر میں نے کہا کہ جو ہولڈرز تھے ان کی یہ نیگلیجنس ہے یا ان کی لالچ ہے کہ انہوں نے جو ہے کوشش کیا کہ گندم کو جو ہے وہ کریں. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، چونکہ افغان بارڈر سیل ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ گندم پنجاب کے افغانستان گئی ہوگی. میں وہی بول رہا ہوں کہ یس، سندھ سے گندم جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پنجاب گئی ہے، یہ اس کے شواہد ہمیں ملے اور بہت بڑی تعداد میں گئی ہے. پھر ہمیں لاسٹ پریس کانفرنس میں کسی نے کہا کہ آپ نے پابندی کیوں نہیں لگائی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ہم کسی بھی کاموڈیٹی کی ترسیل کو یا اس کو ہم لوگ روک سکیں. جہاں تک دوسری آپ نے موہاٹا پیلس کی بات کی، موہاٹا پیلس والی بالکل پٹیشن آئی ہے اور اس پہ کورٹ نے جو ہے ان کو جو منع بھی کیا ہے. اور پہلے جو ان کو جو ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ تھا ہیریٹیج کا، انہوں نے کوئی این او سی دی تھی، پھر انہوں نے این او سی اس کی کینسل بھی کی تھی. شاید وہ گراؤنڈ پلس 3 میں جانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خدشات ہے کہ موہاٹا پیلس جو کہ ایک بہت ہی تاریخی اس کی ایک افادیت ہے، ون آف دا ایک بیوٹیفل بلڈنگ بھی ہے، اور فاطمہ جناح صاحبہ کا جو ہے وہ رہائش بھی ان میں آخری دنوں میں ان کی وہاں پہ تھی. تو موہاٹا پیلس کی ایک بہت بڑی افادیت ہے، اس پہ حکومت بھی ایکشن لے رہی ہے اور ابھی کورٹ نے بھی ان کو روک دیا ہے. راجپور صاحب 1,72,000 سوری 1,72,000 ٹن. یس نہیں، میں سوشل میڈیا کے کسی بات کا جو ہے نا میں جواب نہیں دوں. جو آپ کا جب ٹی وی چینل خبر چلائے گا پھر میں جواب دوں گا اس کا. یہ بتائیے کہ ایک دھرنا چل رہا ہے گزشتہ 20 دنوں سے بغرلو بائی پاس پہ دھرنا لگا ہوا ہے. سندھ کے 20 بچے ہیں جو ابھی تک مسنگ ہے، جس میں بریانی شامل ہے، اس کے لیے دھرنا تھا. ابھی 20-21 دن ہو گئے. کل انہوں نے بغرلو بائی پاس مکمل طور پہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. کوئی بھی ٹریفک وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی طرف آپ جانے نہیں دیں گے، سندھ اور پنجاب کے درمیان جو بارڈر ہے تو وہاں پہ ادھرنا ہے. وہ پریا کماری کب کامیاب ہوگی؟ اور جو مظاہرین بیٹھے ہوئے
उनसे बात करने के लिए सिंधु हुकूमत कोई इकदाम ले रही है? देखिए जी, प्रिया कुमारी वाला जो वाक़या है, इस पर बहुत एक सेंसिटिव इशू भी है और उस पर बहुत सारे लोग उस पर अपना जो सरकारी मौक़िफ़ आ भी चुका है। आपने आईजी साहब से भी कुछ दिन पहले शायद बात की थी और उससे पहले भी सारी बातचीत हुई है, तो इस पर मेरे ख्याल से मैं कमेंट नहीं करूँगा। जो हुकूमत के बस में बात है, हुकूमत सारी चीज़ें वो कर रही है। हमीद साहब, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान खनी साहब ने वार्निंग दी है हुकूमत को कि शहरी हुकूक दें, वरना फैसला खुद जो है वो मरगा होने जा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो एक धरना देंगे। धरना ना दें उनको बोलें। आपने बोला मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या जी, वो कह रहे हैं हाँ कि जी वो बोले धरना दे, धरना ना दें उनको बोलें एक काम करें, पहले वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा दें, फिर आप जो है अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें और उस पर बाई इलेक्शन करवा देते हैं, ताकि फिर पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से उस सीट पे बैठे हैं। तो जो भी ये बात कर रहे हैं उनको बोलें कि खासतौर में एमक्यू की बात कर रहा हूँ कि ये रोज़ाना आके सिर्फ, असल में क्या कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त और कोई चीज़ बची नहीं है, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए चल रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़। और इनको जब भी इनको कोई कराची के आवाम के लिए बड़ा कोई दर्द रखते हैं ये लोग, तो इनको मेरी गुजारिश है कि इस्तीफ़ा दें पहले वो फेडरल गवर्नमेंट से, फिर रिज़ाइन करें अपनी सीट से और कराते हैं बाई इलेक्शन। देखते हैं कि आपको पब्लिक की, कराची की पब्लिक जो है वो किस हद तक आपको पसंद करती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी काजी साहब, काजी वन, हाँ अभी तक पानी का जो फसल हो रही है सिंध में, उसमें पानी का वफाक से जो है वो पैसा असल तरीके से नहीं दे रही है, जो सिंध के लिए बड़ा मसला पैदा हो रहा है। और आपकी हुकूमत ने वफाक से रब्ता भी किया है, लेकिन अभी तक सूरत वहीं की वहीं है। इसके हवाले से क्या राय है? देखिए जी, पानी के हवाले से मैं बिल्कुल वाज़ेह करके बता दूं कि शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत सिंध ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने कई खतूत इरसा को और प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखे हैं कि जो अकॉर्डिंग टू 91 अकॉर्ड जो शेयर हुकूमत सिंध को मिलना चाहिए, हुकूमत को, सिंध सूबे को, सॉरी, वो सिंध को वो शेयर पूरा उसका दिया जाए। काजी साहब, मैं इस तासुर को, आपकी सोच में तासुर हो सकता है, मेरी नज़र में सोच नहीं हो सकती। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का मैंने देखा है कि आपकी बात दुरुस्त है कि हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को देखा कि जो कि इस तरह की बातें करते हैं, और ख़ास तौर पे जब वो हुकूमत में नहीं होते हैं तब इस तरह की बातें करते हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी को देख लें, पीपल्स पार्टी के जब जनाजे भी उठा रही होती है अपनी लीडरशिप के, जब शहादतें भी ले रही होती है, जब कोड़े भी खा रही होती है, तभी भी कभी उन्होंने इदारों को के ख़िलाफ़ बात नहीं की पीपल्स पार्टी ने। यस, मैंने कहा कि हमने ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ भी जदोजहद पीपल्स पार्टी ने की, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी की, क्योंकि आपने डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद की। आप कभी इस तरीके से, कभी आप शोधा को कभी बात करें या पूरे इदारे को आप कंट्रोवर्शियल बनाएं, ये मुनासिब बात नहीं। और फिर मैंने ज़्यादा तफसीली बातें नहीं की कि मैंने आपको, बल्कि एक छोटी सी बात मैंने कह दी कि आप LFA को भी देख लेते, 17 अमेंडमेंट को भी देख लें, और किसने परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये कहा, हालांकि ये बात ये भी हुई थी ना कि आप जो है इलेक्शन कर लें और देख लें और फलानी बात, तो आप देख लें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वर्दी समेत ये इजाज़त किसने दी कि आप ऐवान सदर में बैठ सकते हैं। उसमें कौन कौन सी जमातें थी, उसमें MMA भी थी। थोड़ा तारीख इतनी पुरानी तारीख नहीं है, देखिए MMA भी थी, और MMA में किस किस की, लेकिन सब चीज़ों से हटकर एक निहायती एहतराम का रिश्ता होना चाहिए हमारा। और अगर किसी से कोई बात गलत हो गई है तो उसको गलती मान लेना जो है वो मैं समझता हूँ एक बुर्दबाराना, मोतबराना काम है। मोतबर लोग ही अपनी गलती मानते हैं, अगर मान लें तो उसमें कोई बात वो बुरी नहीं होगी। संजय, आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत का रवैया सिंध के साथ अब तक दोहरा है, वो सिंध को छोड़ते रहे समझिए? देखें जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमेशा से ये होना चाहिए कि आपका पोर्ट जो है वो कराची में, तो कभी कोई काम शुरू करते तो पहले इमारत आप बनाते हो, पहले फाउंडेशन से बनाते हो ना। आपकी फाउंडेशन कराची है, पूरे पाकिस्तान की मुआशी फाउंडेशन कराची है,
ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि पूरे बाकी सारी जगहों से, नॉर्दर्न एरिया से, पंजाब में तो अब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी मोटरवेज बन रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के फंडिंग से, लेकिन सिंध में जो सबसे बॉटल नेक है आपकी कराची से और पंजाब मिलाने वाली सड़क जो है, अभी तक उस पर कोई एक भी मोटरवे नहीं है। सिंध भर में कोई एक भी मोटरवे नहीं है जिसको फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। और आज भी अगर फेडरल गवर्नमेंट उसी तरीके से ये इस तरीके मतलब पॉलिसी रख के बैठी हुई है कि जी बाकी वो अपने ज़िलों को मिला रहे हैं क्योंकि आप वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, और आपने उस सूबे को जो आपको रेवेन्यू दे रहा है, जो आपका पोर्ट सिटी है, जो पाकिस्तान का मुआशी शहरग है, उसको आप अगर बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उस सूबे के साथ भी ज़्यादती है, ये पाकिस्तान की मईशत के साथ भी ज़्यादती है और पूरे पाकिस्तान के साथ जाती है। जी ये बताइएगा कि आप सिंध के साथ थोड़ी तारीफ करते हैं, तो हाल ही में नासिर शाह किसी इलाज के सिलसिले में दुबई में है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिनका इलाज सिंध में या कराची में? देखिए जी, तमाम इलाज जो हैं कराची में एक से एक हॉस्पिटल है और तमाम इलाज होते हैं। नासिर शाह साहब इलाज कराने दुबई नहीं गए थे, मैं थोड़ा वादे कर लूँ, ये काफ़ी क्रिटिसिज्म आया। वो दुबई में मौजूद थे, वहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर हॉस्पिटल में गए। अगर वो कराची में होते तो कराची में ही उनका इलाज होता, और कराची में एक से एक हॉस्पिटल मौजूद हैं। अगर मैंने आपको बताऊंगा, मुझे अगर हार्ट अटैक हैदराबाद में हुआ तो मैं हैदराबाद से कराची तो नहीं आऊँगा। इसी तरीके से अगर कोई दुनिया के किसी मुल्क में मौजूद हो, कोई लंदन में मौजूद हो, उसको कोई दिल की बीमारी हो, तो वो तो नहीं वो इलाज करवाने के लिए वो आएगा पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है, मैंने कहा कि सिंध में आज भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जिसमें हर बीमारी का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है, और टॉप ऑफ द पूरा पाकिस्तान के इलाज यहाँ पे करवाता है। तो शाह साहब ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे और वहीं पे उनकी तकलीफ हुई, तो इसीलिए वहीं पे इलाज। एक राना साहब, सवाल किया सरकार वो भी आप हैदराबाद कराची से मोटरवे बनवाएंगे या वफाक से कहेंगे भाई बाकायदा मोटरवे होना चाहिए? सेकंड ये कि आपने सीएम ने स्पीच में ऐलान किया था कि टैक्स फ्री बजट है, टैक्स फ्री बजट होना और बजट टैक्स फ्री बजट होना और टैक्स में इजाफा करना एक ही चीज़ है, क्योंकि जो जितने भी आपके टूल है जिसमें हुकूमत देती है उन सब में एकदम इजाफा कर देंगे 1 जुलाई से। टैक्स फ्री होना और टैक्स में इजाफा करना, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए जी, टैक्स फ्री का मकसद ये होता है कि आप किसी भी अशियाओं की ख़रीद और फरोख्त पे आप टैक्सेस जब नहीं लगाते, हम कहते हैं ये टैक्स फ्री बजट है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ पे, कमोडिटीज़ पे कोई टैक्सेस नहीं लगे और किसी चीज़ों पे टैक्सेस, नई ड्यूटियाँ नहीं लगी हैं। जहाँ तक आपने बात की, वो प्रोजेक्ट्स जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारे टोल्स चल रहे हैं, जो एरियाज चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में खास रोड उस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, हमारा झिरक मुलाकात पब्लिक प्राइवेट में जा रहा है, आपका शारा भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सारे, तो वहाँ पे जो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में, और उनको फिर जो उनके जो रेट्स दिए गए हैं वो सारे उनके एग्रीमेंट्स में शामिल हैं। तो कोई नया टैक्स गवर्नमेंट ने जो है वो शामिल नहीं किया। अच्छा सर जी, ये आईने पाकिस्तान में है कि किसी भी सूबे की वहदत के खिलाफ बात करना आइन के खिलाफ है। यहाँ मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात रोज़ाना सिंध की तकसीम की बात करती हैं, रोज़ाना सिंध को वफाक के हवाले करने की बात करती है, रोज़ाना नए यूनिट बनाने की बात करती है। सिंध हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, एक्शन वो चाहती इसीलिए। जमाली साहब, आप तो बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, आपको ये समझना चाहिए कि ये क्यों करते हैं। इनको पता है कि नहीं हो सकता, मतलब, और हम भी कहते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जो आपको ये कहते हैं कि जी नए सूबे बनाएं और सिंध को 6 सूबों में करें, अगर ये तो आप भी कह सकते हैं कि 15 सूबे बना लें, तो नहीं हो सकता। उसके लिए तरीका है, आईन पाकिस्तान ने तरीका दिया हुआ है कि पहले आपने पार्लियामेंट से पास करवाना है, फिर उस सूबे की असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी देनी। जब एक चीज़ उनके पास है नहीं तो उनके कहने में फ़र्क क्या पड़ता। और आप वाली बात कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, तो वो चाहते ही हैं कि हम कोई ऐसा एक्शन लें जिससे उनको अपनी मुर्दा सियासत को जगाने में उनको मौका मिले। मैंने आपको मोटरवे वाला बता दिया था, मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि जी मोटरवे अभी तक सिंध भर में कोई एक भी मोटरवे नहीं है। जी का जो है वो टेल एंड में सूबा सिंध से होगा। पानी के हवाले से जो जितने भी थे एक पे भी अभी तक फैसला नहीं किया है। बाकी पे सूबाई जो मुआहदे हैं उन पर अमल होता है, मगर वाटर कार्ड पे अमल नहीं होता। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर साल सिंध गवर्नमेंट तकलीफ है, हर साल सिंध गवर्नमेंट
देखिए जी, एज अ जिम्मेदार हुकूमत आप क्या कर सकते हो? एज अ जिम्मेदार हुकूमत आप इंटीमेट, पहले शिकायत कर सकते हो, फिर इंटीमेट कर सकते हो, फिर एहतजाज कर सकते हो। और एहतजाज का मकसद सिर्फ सड़कें ब्लॉक करना एहतजाज नहीं होता। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक फैशन बन गया है, कोई भी रोड ब्लॉक कर दो किसी भी चीज़ को मंजूर करवाने के लिए। बीच में जिस तरीके से कैनालों पे भी हुआ, सारी चीज़ें भी हुई, मैं आपको बता दूं वो प्योरली पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हम नहीं करने देंगे। और पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि वो बातचीत के ज़रिए ही प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जब अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, फिर मीटिंग, एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, 10 मीटिंग हुई, सब ने अपना रोल प्ले किया और फिर उसको कैंसिल किया गया। तो आज भी जब आपने बात की कि इरसाक के साथ, इरसाक का जो जिम्मेदारी है कि 91 अकॉर्ड के तहत तमाम सूबों को पानी का शेयर मिले, वो इरसाक नाकाम जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट की उसमें हम देखते हैं कि उसमें नाकामी है, तो उसके हम एहतजाज करते हैं, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और कोई मैकेनिज्म हमारे पास, ज़रा एहतजाज के हुकूमत के पास होता है, उसको हम हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं और बड़े स्ट्रांगली करते हैं। और उसके बाद ये नहीं कि एहतजाज के बाद वो कुछ होता नहीं, एहतजाज के बाद फिर पानी मिलना शुरू हो जाता है, फिर कभी बीच में डंडी मारते हैं, फिर हम एहतजाज करते हैं भाई हमें पानी पूरा चाहिए हमारा। तो यही तरीका है और यही तरीका होना चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक वे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में और अखलाक के दायरे में अपने एहतजाज रिकॉर्ड करें और अपने मुतालबात को मंजूर करवाएं अपने लोगों की बेहतरी के लिए। जी आप बताएं। मैं समझ गया सवाल। जो भी बिजली के, पानी के, गैस के इशू हैं, उसमें लोड शेडिंग का सबसे बड़ा इशू है। इस गर्मी के हालात में भी जुलाई चल रहा है, सिंध के देही इलाकों में जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और शहरी इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग है। उस पर हमने उनको बोला भी है। फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी वह अंदर जो है हेस्को, सेपको, उनको भी कहा यहाँ के इलेक्ट्रिक इशूज़ हैं, उनकी नाअहली हैं, उस पर हमने उनको, ज़रा भी आपके महकमे हैं वफाकी, बट ये महकमे नाअहल महकमे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपका हेस्को, सेपको नाअहल तरीन महकमे के इलेक्ट्रिक जो है वो सिर्फ माल बटोरने में पूरा है, लेकिन वो उसके बाद जो उनके जो नेटवर्क है उस पर वो ख़र्चा नहीं करते। और उनकी जो नाअहली है वो ये है कि वो कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। कि अगर एक मोहल्ले में 6 आदमी बिल दे रहे हैं और 2 आदमी बिल नहीं दे रहे, तो पूरे मोहल्ले का को आप कहते हो कि लाइन लॉसेज हैं और लाइन लॉसेज की लोड शेडिंग कर दो, ये गैर कानूनी बात है। आपका आईन पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन वो गैर आइनी काम वो कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी कैपेसिटी का इशू है। उसूलन ये है कि अगर 2 बंदे बिजली नहीं पे करें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई है। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान के बयान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर बाय मिस्टेक ये बयान दे भी दिया है तो उसको वापस लिया जाए, उस पर माफ़ी मांग कर अजाला कर लिया जाए। जज्बात में अक्सर इंसान इस तरह की बातें कर जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजारिश है कि मौलाना फजल रहमान अपना बयान फ़ौरी तौर पर वापस ले लें तो मामलात ख़त्म हो जाएंगे और इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। आपका किसी के साथ सियासी इख्तिलाफ़ ज़रूर हो सकता है, किसी किस्म का इख्तिलाफ़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन इदारों को इस तरह से निशाना बनाना, इनकी तौहीन करना, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तनख्वाह लेकर तो कोई भी नौकरी कर सकता है। बयान भी दिया, उनका ये कहना था कि सिंध में कोई शहरी महसूस नहीं, हम अक़लियत को नहीं पूरी सिंध को रोते हैं कि यहाँ अमन मान की सूरत हाल खराब है, सिवाय बयान देने के कुछ भी हुकूमत सिंध नहीं कर रही। तो लोग महसूस भी नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है। दूसरी जानब फ्लोर मिल्स का आपने जिक्र किया, तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 45 या 85 अरब जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी न सिर्फ किसी अंधे कुएं में फेंकी जाती है, इससे कोई यूनिवर्सिटी हर साल बनाई जा सकती है, तो इस तरह के पैसे ज़ाया क्यों जाते हैं? वो जो हुकूमत का नर्क है उस पर आटा फराम करने के लिए तैयार है, तो उनसे बात क्यों नहीं की जाती? खैर मैं नहीं समझता कि इतने इंपॉर्टेंट उन्होंने कोई बात की, इसको जवाब दें। मैं आपको बता दूं कि फेडरल गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, तो सारी सब्सिडियाँ बंद कर दें। असल में वो वफाकी वज़ीर हैं, उनको शायद सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब आदमी है ना उसको सब्सिडी की बहुत ज़रूरत है और उस गरीब आदमी को सब्सिडी मिलनी चाहिए। जहाँ तक आपने उनको पहली बात क्या बताई, हाँ नहीं, और दूसरा इशू बताया, एक सब्सिडी का बताया, दूसरा क्या, अमन अमान का। यस, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मगवी आपके जो हैं बहुत बुरा आशा था, बीच में सर्च आ गई थी, जैसे केयर टेकर आई है 9 महीने के, उसके बाद अचानक हालात ख़राब हुए और उसको ठीक करने में हुकूमत को टाइम लगा। आपका कच्चे का इलाका अब वो कच्चे वाला नहीं रहा,
اب وہاں پہ کوئی کڈنیپیز نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے جو کراچی کے معاملات ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، اس سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر آکاش قتل کیس سے متعلق بھی ان کی جانب سے بتایا گیا۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیس، ایسے میں گرفتار 3